اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو سورہ اخلاص کی تفسیر بتاؤں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سورہ اخلاص میں اللہ تعالی جل شانہ کی وحدانیت کو اور توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیں جانتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ بعض کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب بیان کر کے اس کا تعارف تو کرائیے۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، روح المعانی بحوالہ بہقی و طبرانی وغیرہ۔ یہ قرآن کریم کے لفظ آحد کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ صرف ایک کا لفظ اس کے پورے معنی ظاہر نہیں کرتا۔ ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اس طرح ایک ہے کہ اس کے نہ اجزاء ہیں، نہ حصے ہیں، اور نہ ہی اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہ قرآن کریم کے لفظ الصمد کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس لفظ کا مفہوم بھی اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ عربی میں صمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہوں اور سب اسی کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ عام طور سے اختصار کے پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ پہلو اس میں نہیں آتا کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے یہاں ایک لفظ سے ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا پورا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ توالد و تناسل اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے۔ نہ اسے کسی نے جنم دیا نہ اس نے کسی کو جنم دیا۔ یہ انسان اور مخلوق کے اوصاف میں سے ہے۔ اس میں لوگوں کا رد ہے، اور ان لوگوں کا جو سیدنا مسیح کو یا سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ اس میں ان کی نفی کی گئی ہے۔ سیدہ ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا اور انہیں روزی دیتا ہے۔ بخاری کی 7378 نمبر آیت اس میں سے روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں سیدنا عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ بخاری کی روایت 7418 ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، یعنی کوئی نہیں جو کسی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کر سکے۔ اس صورت کی ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں۔ دوسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں۔ تیسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ مثلا بعض مجوسیوں کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے اور اندھیرے کا کوئی اور، یا بھلائی پیدا کرنے والا اور ہے اور برائی پیدا کرنے والا اور۔
اس طرح اس مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے۔ اس لیے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اور ایک صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زیادہ زور دیا ہے، جس میں توحید، رسالت اور آخرت ہیں۔ چونکہ اس صورت نے ان میں توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت فرمائی ہے، اس صورت کی تلاوت کے بھی احادیث میں بہت سے فضائل آئے ہیں۔ جزاک اللہ۔